اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک، یہ جو ہم نے دعا کے بارے میں اپنا مائنڈ بنا رکھا ہے، ایک کانسیپٹ ہم نے بنا لیا ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کو کہا جائے دعا کے لیے تو کہتے ہیں جو تقدیر میں ہوگا وہ مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے، کائنڈلی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہم نے اپنی تقدیر کے بارے میں غلط نظریات بنا رکھے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد، اس مختصر سی ویڈیو کے بعد آپ کے وہ کانسیپٹس بھی بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا غالب آیا، جو تقدیر میں تھا وہ ٹل تو نہیں نہ سکتا، لیکن میں یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ تقدیر بھی ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو تقدیر مبرم ہے، اور ایک جو ہے وہ تقدیر مبرم حقیقی ہے، ایک معلق ہے۔ وہ جو محض معلق ہے اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی، پہلے ہم بات کریں کہ مبرم حقیقی کے بارے میں۔ یہ وہ تقدیر ہے جو قضا ہے، جو کسی صورت میں بھی ٹل نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب بندے بھی بے شک اللہ کے حضور دعا کریں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آفت آ جائے تو اللہ کے بزرگ جو نیک بندے ہیں ان سے دعا کروائی جائے تو انہیں فوراً روک لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے، اور اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا چونکہ یہ تقدیر نہ ٹلنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس خیال پر توجہ نہ دو، ان پر عذاب آنے دو، یہ ٹلنے والا نہیں۔ یہ تو تھی تقدیر مبرم جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو دوسری تقدیر کی جہاں تک بات کی جائے، تقدیر کی دوسری قسم کی، یہ وہ تقدیر ہے، یہ تقدیر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنی اس تقدیر کے ٹلنے کا علم دے دیا ہے۔ یہ تقدیر اکثر اوقات اولیاء اللہ کی دعا سے اور توجہ سے ٹل سکتی ہے، یہ من جانب اللہ سے اس تک ان کی رسائی رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس تقدیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ تقدیر تو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ بہت ہی لفظ اہم ہے، دعا غور کیجیے گا کہ تقدیر تو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ بات یہاں ہوئی ہے دعا کی، اللہ کے حضور دعا کرنے کی۔ اگر تقدیر کا لکھا بالکل غالب ہوتا، کچھ چیزیں غالب ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہیں وہ نہیں ٹل سکتی۔ جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا قوم لوط کے بارے میں، یہاں تک کہ رب نے اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس بارے میں نہ سنی۔ تو آگے دوسری جو بات ہوئی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پتہ چلا کہ دعا سے تقدیر ٹل سکتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، کوئی سخت حاجت درپیش ہو، اس نظریے سے کبھی بھی دعا نہ مانگنا چھوڑے کہ یہ کون سا کام ہو جانا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بندہ اگر میرے حضور ہو سکتا ہے رب نے لوح قلم پر یہ محفوظ کر لیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو ہی میں عطا کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے پوچھا کہ جب آپ سب کہتے ہو کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، تقدیر کا لکھا غالب آنا ہے، پھر دعا کس لیے؟ پھر مسلمان دعا کس لیے مانگتے ہیں؟ تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اللہ والے تھے، اللہ والوں کے جواب بھی کیا ہی کمال کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو پھر ملنا ہے، تقدیر میں دعا کا لکھا ہوا ہے، اس لیے دعا میں کبھی بھی نا امیدی نہ لے کے آئیں، کبھی بھی اس
ख्याल से, इस परेशानी से दुआ ना मांगे हो सकता है कबूल होनी है कि नहीं। रब से मांगा करें, बच्चों की तरह जिद लगा के मांगा करें ना, बोला करें कि अल्लाह मुझे ये चाहिए और ये मेरे हक़ में अगर बेहतर है तो मुझे ज़रूर अदा कर, मुझे चाहिए। जब बच्चे मांगते हैं माँ से तो बज़िद होके मांगते हैं, तब उन्हें नफ़ा नुकसान की कोई फ़िक्र नहीं होती। तो दूसरा, अल्लाह ताला ने अगर हमारे हक़ में वो नफ़े वाली चीज़ लिखी है तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआओं की वजह से अता होती है। ना उम्मीदी में उम्मीद लाने वाली चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ है, ना मुमकिन को मुमकिन बनाने वाली चीज़ दुआ है, मुश्किलात को ख़त्म करने वाली चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, दुआ है। तो दुआ का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ा करें। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं दुआ हो रही है, कुल उम्मत मुसलमान के हक़ में दुआ हो रही है, तो उस दुआ में भी शामिल हो जाया करें। ये मेरी आपको एक नसीहत है। हो सकता है कि किसी की, आप आज किसी की मुश्किल पर आमीन कहते हैं तो फरिश्ते आपके हक़ में दुआएं करने लग जाते हैं। मैं कहती हूँ हर वो दुआ मोमिन को लग कर ही रहती है जो किसी बग़ैर उज़्र के, जो किसी बग़ैर लालच के, जो किसी बग़ैर तमा के किसी के दिल से निकलती है हमारे लिए। लोगों को दुआओं का ना कहिए, बल्कि लोगों से दुआएं लीजिए, अमाल ऐसे कीजिए, इस कदर अच्छे बनिए, इस कदर लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए कि लोगों के मुंह से दुआएं निकलें, लोग आपको दुआएं दें, अपनी दुआओं में आपको ज़रूर शामिल करें। ये मत कहिएगा कि हमें दुआओं में शामिल रखिएगा, बल्कि अमाल ही ऐसे करें कि लोगों को आपको अपनी दुआओं में शामिल रखना पड़े। जब कोई बंदा अच्छा करता है ना, वो कभी भी दिल से नहीं निकलता, और जो बग़ैर किसी एहसान के, बग़ैर किसी बदले के अच्छा करे तो वो उस बंदे को हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए दुआओं में लोगों की शामिल होइए, लोगों से दुआएं लीजिए, लोगों के लिए दुआएं कीजिए।